السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو اسلامیات کا لیکچر نمبر 17 ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے حدیث نمبر 12۔ اس کا آج ہم حدیث نمبر 12 کی ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ حدیث نمبر 12 ہے آپ کی، اذا جب قلتا تو نے کہا لصاحبی کا اپنے ساتھی سے، اذا جب قلتا تو نے کہا لصاحبی کا اپنے ساتھی سے، یوم الجمعتی یوم کا دن اور جمعتی جمعے کے، انصت خاموش ہو جا، والامام اور امام یخطب خطبہ دے رہا تھا، فقط بس تحقیق لغوتا تم نے فضول بات کی۔ ترجمہ کیا جی؟ بامحاورہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ یعنی امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو، کوئی دوسرا شخص بول رہا ہو تو اس کو یہ بھی کہہ کے خاموش نہیں کروانا چاہیے کہ تم خاموش ہو جاؤ، بلکہ اشارے سے اس کو چپ کروا دینا چاہیے۔ اول بات تو خطبے کے دوران بولنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی بول رہا ہو تو خطبے کے آداب، جمعہ خطبہ کے آداب یہ ہیں کہ بولتے ہوئے شخص کو خاموش بھی نہیں کروا سکتے، اس کو انگلی کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے ہی خاموش کروایا جا سکتا ہے، بول کے خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تشریح کی طرف چلتے ہیں جی۔ اس حدیث مبارکہ میں جمعہ خطبہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جمعہ کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ جمعہ کا معنی ہے اجتماع، یعنی جمع ہونا۔ جمعہ کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ سید کہتے ہیں سردار کو، الایام ہے دنوں کی جمع، یوم واحد اور الایام جمع۔ ٹھیک ہے، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ واعظ و نصیحت کو اگر دھیان سے نہ سنا جائے تو سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور جو بات ہم سنیں گے اس پر عمل کیسے کریں گے؟ جب ہم بات سنیں گے ہی نہیں تو ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی باتیں آپ کی دوسری ہیڈنگ ہے۔ خطبہ جمعہ میں علم اور دین کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سننے سے ایمان تر و تازہ ہوتا اور نشو و نما پاتا ہے، یعنی پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے، بالکل ایسے جیسے پانی سے کھیتی پھلتی پھولتی اور نشو و نما پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کا دن مقرر کر دیا تاکہ لوگ جمع ہو کر دین کی باتیں سیکھیں، سنیں۔ اس طرح ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سن کے عمل کرنے کی رغبت زیادہ ملتی ہے۔ تیسری ہیڈنگ ہے جی، جمعہ کے خطبہ کی اہمیت و افادیت۔ نماز جمعہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے۔ اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا واجب ہے۔ خطبہ کا جمعہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر جمعہ کے دن ہم اپنے علماء کا خطبہ غور سے نہیں سنیں گے یا دیر سے مسجد میں آئیں گے اور آ کر باتوں میں وقت ضائع کریں گے تو ہمارے تمام کام بے برکت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں خطبہ جمعہ کے آداب کچھ یوں ارشاد فرمائے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، مومنو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جمعہ کی رات سفید رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ ٹھیک ہے، امام شافعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ لوگ جمعہ کی اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ جمعہ کے دن صبح ہی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور آج کل تو یہ دور آ چکا ہے کہ خطبہ بھی گزر جاتا ہے، گزرنے کے بعد صرف اور صرف باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے لوگ مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے۔ جس شخص نے اچھی طرح غسل کیا اور وضو کیا پھر جمعہ ادا کرنے مسجد آیا اور خاموش بیٹھا رہا، اس کے پچھلے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہر جمعے کو یہی معمول ہوگا، آ کے جو ہے نا ہر جمعے کو اچھی طرح غسل کرے، وضو کرے اور پھر جمعہ کی نماز ادا کرنے آ جائے اور خاموشی سے خطبہ سنتا رہے تو پچھلے 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ سرکل اسی طرح سے چلتا رہے گا اور انسان کے گناہ جو ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں جی؟
جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ذکر اور اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، یعنی کوئی ذکر اذکار بھی نہیں کر سکتے، اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف علماء کی طرف رکھنی چاہیے کہ وہ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، کھانا پینا، سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی اور سلام کو پھیلانے کی کتنی ترغیب دی ہے، لیکن خطبہ جمعہ کے دوران سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کی تلقین کی بھی اجازت نہیں، امر بالمعروف کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن خطبہ کے دوران اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو حاضرین پر سننا اور چپ رہنا واجب ہے، یعنی خاموشی سے جو ہے نا وہ محفل میں بیٹھے رہنا ہے۔ نمبر 5، اگر کسی کو کوئی بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے منع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی اسی شخص میں شامل ہو جائے گا جو شور کر رہا تھا، یعنی جو دوسروں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کر رہا تھا یا دوسروں کی توجہ سب کی خراب کر رہا تھا۔ کلیئر؟ یہی آج آپ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 12۔ اسی کا ترجمہ اور تشریح آپ اچھے سے یاد کریں گے۔